کہ مفتی صاحب نے احکام شریعت میں فرمایا تھا کہ اگر کنویں کو پاک کرنے کا فرمایا تھا تو اس میں جو کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے مسلسل وہ سارا پانی مثلا کبھی جب ناپاک ہو تو فرمایا کہ سارا پانی نکالا جائے یا اتنے ڈول نکالا جائے تو کیا اسے مسلسل نکالنا ضروری ہے یا وقفی وقفے کے بعد بھی نکالا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث مرسل، حدیث موقوف اور حدیث مرفوع کی تعریفات کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص اسے گود میں اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرے لیکن اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرے تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی یا قائم رہے گی نماز؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. میری بہن ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں جمالات سے بات کر رہی ہوں، مسز صابر. جی فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. شریعت میں اس چیز کا کیا حکم ہے کہ میرے ہسبینڈ اپنے بہنوئی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کاروبار کر رہے تھے. تو 1 سال ہوئے میرے ہسبینڈ کو میری شادی کو، تو انہوں نے میری شادی کے دوسرے منتھ ہی کیا نام ہے کاروبار بند کروا دیا. ٹوٹل لڑائیاں گھر میں ڈال دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہن کا مسئلہ تھا، کاروبار مشترکہ تھا. تو میرے جو پیرنٹس ہیں، مدر ان لو اور فادر ان لو، وہ ان سب میں آ کے اپنی بیٹی کے اس میں بہنوئی کے پریشر میں یعنی کہ ان لوگوں کا کاروبار بالکل بند کروا دیا انہوں نے. اچھا. تو اوپر سے پھر غلط باتیں کرتے ہیں کہ بلیم کرتے ہیں مختلف باتوں میں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. جب کرتے ہیں کوئی سٹیپ اٹھانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بہن کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کا یہ ایسے نہ ہو جائے، کوئی لوگ غلط بات نہ کریں. آپ کے شوہر کی اس میں رضامندی شامل ہے بند کرنے میں؟ نہیں، وہ ان کا تو کوئی اور دوسرا کاروبار ہی نہیں ہے. پارٹنرشپ پہ ایک کاروبار چل رہا تھا. اور جو میرے ہسبینڈ کے جو بہنوئی ہے نا، وہ ابروڈ جا کے ان کا وہ منتھلی یعنی کہ 2-3 منتھ بعد وہ چلے جاتے ہیں دبئی. ان کا دبئی میں کوئی کاروبار ہے تو وہ وہاں پہ جا کے اپنے سیٹل ہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. میری بہن ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کرے. آمین آمین. بہت شکریہ. جی کیا کہیے گا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی یعنی بیوی کو یعنی 20-21 سال سے اندازے سے اتنا یعنی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی آتی یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ میری عدت میں مت بیٹھیں. اس عورت کے لیے کیا ہے؟ آپ یہ مفتی صاحب سے مجھ کو پوچھ کے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. 20-21 سال سے یعنی نہ ان کو پوچھنا کرنا کچھ نہیں، یعنی وہ الگ ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ اور ایک بیٹی کی شادی ہوگی 2 بیٹوں کے ساتھ ہے. 21 سال سے رہتے ایک ساتھ ہیں؟ جی نہیں، میں الگ ہوں. اچھا، تو کسی اور ملک میں رہتے ہیں؟ میں نہیں، اسی محلے میں 1-2 گھر چھوڑ کر. وہ اپنی ماں کے ساتھ میں یعنی وہ اپنے ماں کے ساتھ میں رہتا ہے. میں الگ یعنی 21 سال ہو گئے. میرے بچے جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے یعنی میں الگ رہی. بہت پریشانی ہے، آپ جانتے ہیں نا، پریشانیاں بہت ہوئی الگ اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. شکر ہے اللہ کا، بیٹی کی بھی شادی کر دی، 2 بیٹے ہیں. اس کے باوجود وہ شوہر یہ آ کر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یعنی میں مر جاؤں تو میرے آپ پر یعنی میری عدت نہیں ہے، آپ یعنی وہ میری عدت کے لیے مت بیٹھیں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. میری بہن ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی آصف شیخ بول رہا ہوں لالا موسیٰ سے. جی شیخ صاحب. سلیم بھائی میرا سلام ہے سب کی خدمت میں. اور میرا سوال یہ تھا کہ 27 رات آ رہی ہے تو اس میں بتا دیجیے پلیز. علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ بیماروں کے لیے، قرض داروں کے لیے اور دوسری پریشانیوں کے لیے کچھ خاص آیات ہیں جو پڑھنے کے لیے. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ایک بندہ ہمارے علاقے میں سندھ کے علاقے سے آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سندھی ہے، ہم پنجابی ہیں. تو ہم اس سے بات کر رہے تھے تو ایک بندے نے اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سندھ میں پیروں کو سائیں کہتے ہیں اور اللہ کو بھی سائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو بھی سائیں کہتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اس طرح سے کیا وہ بندہ اس کی شرک تو نہیں ہو گیا؟ اس کی زبان سے ایسی جو بات ہے کوئی شرک میں نظر نہیں آتی ہے؟ یہ پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں مسقط سے. جی بہن. میرے 3 سوال ہیں مفتی محمد اسمر صاحب سے. ایکچولی میں ان کو اپنا استاد مانتی ہوں، میں ان کے پروگرامز بہت دیکھتی ہوں. میرے پہلا سوال یہ ہے کہ
हमारे घर में कुरान मजीद है, मेरी अम्मी पढ़ा करती थी वो कुरान मजीद को जी। अब उसके औराख वगैरह फट चुके हैं, तो उसका हम क्या करें? कुछ क्या कर सकते हैं हम? उसको पढ़ने की इसमें नहीं है, औराख सब फट चुके हैं उसके। ठीक है। एक बार हमने उसकी बाइंडिंग करवाई, लेकिन फिर भी अब वो हालत में नहीं है। ठीक। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने कुछ साल पहले किसी से 200 रुपये खर्च लिए थे, लेकिन अब लौटाना चाहती हूँ, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा। मेरी फ्रेंड थी वो हॉस्टल में, वो उनका एड्रेस मुझे पता नहीं है और फोन उनका चल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? वो खर्च कैसे अदा करूँ? ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि मैं बहुत इस्तग़फ़ार करती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ, नमाज में भी दुआ करती रहती हूँ कि मेरे गुनाह सारे माफ़ हो जाएं। मेरे शौहर, मेरे वालिदैन सब इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआ में गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्या ये माफ़ी हो जाएगी? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? नाज़िया रशीद बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी भाई, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे 2 चीजें हैं, एक तो ये कि किसी की दिल आजारी से बचना और दूसरा सच बोलना। अगर सच बोलने में किसी की दिल आजारी होती है तब सच बोलने का क्या हुक्म होगा? मतलब जैसे झगड़ा वगैरह ना हो, वैसे ही दिल आजारी हो रही है किसी की अगर सच बोलने में, तो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो सच बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि किसी ने ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि ऐसे काम करो जिससे जन्नत मिले, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसे काम करो कि दुनिया ही जन्नत बन जाए, बजाय इसके कि बाद की जन्नत पे भरोसा किया जाए। ये जुमला कहना कैसा है? अच्छा। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने कल ये फरमाया था, मेरी तो कॉल मिल नहीं सकी थी, मुझे इसके मतलब वर्ड याद नहीं रहे सही से, लेकिन मफहूम मुझे याद रह गया कि शायद उन्होंने ये फरमाया था कि जिस दुआ के बज़ाहिर कोई बदला नजर ना आए वो रद्द कर दी जाती है। तो हमें ये किस तरह पता चले कि ये दुआ रद्द कर दी गई है या मैदान महशर में हमारे लिए ज़ख़ीरा कर दी गई है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, कलकत्ता से मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ साहब। हाँ, मैं अकमल साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपका मेंबर हूँ माशाअल्लाह। और मुझे ये पूछना है कि एक दूसरे को देख के दूसरा क्यों जलता है? जलता क्यों है? तस्लीम भाई। हाँ, एक दूसरे को देख के दूसरा क्यों जलता है? अच्छा, पहला नहीं जलता? नहीं, अगर मुझे कोई मानता है और दूसरा देख के देखता है कि ये आदमी को वो आदमी क्यों इतना मानता है। अच्छा। हाँ जी। तो और मैं हाँ जी हाँ, तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं बहुत बार फोन लगाया, लेकिन इंडिया में तो शहरी होता है, नमाज पढ़ के हम लोग सो जाते हैं, लेकिन हम लोग को जब आप बोलते हैं तब उसके तो टीवी बंद हो जाती है। नहीं, तो आपने उनको समझाया नहीं? आपने समझाया नहीं कि यार भाई हसद क्यों करते हो, क्यों जलते हो? नहीं, जो आदमी मुझे प्यार करता तो ठीक है, दूसरा जो है वो बैठ के दूसरी जगह शिकायत करता है, ये लड़का ऐसा है वैसा है, दूसरे आदमी को बोलता है। अच्छा। और मैं शुगर पेशेंट हूँ। और मैं शुगर हूँ, डॉक्टर मना करता है, लेकिन मैं रोजा नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है। और मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, रात में अल्लाह का नाम लेके मैं सोता हूँ, पूरा शहरी तक जागता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। चले, हमें ज्वाइन किया है एक और मेरे ऐवान की बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम शख्सियत, बहुत खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू आपका, जनाब मौलाना शजाउद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका भी। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं तौकीर हुसैन काजी बात कर रहा हूँ वाकैंड से। जी तौकीर साहब। जी मेरी तरफ से सबसे पहले तो क्यू टीवी को और तमाम जितने भी लोग हैं उनको रमजान शरीफ मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इसके बाद भाई मैंने 3 सवाल मुफ्ती साहब से करने थे। जी 3-4 प्रोग्राम पहले मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि इंजेक्शन के हवाले से ना रोजे में कि वो रोजा टूट जाता है। जी जी जी, तो उसमें मैंने पढ़ा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक बुक थी उसमें भी, और गुलाम रसूल सईदी साहब की एक किताब है शरह सही मुस्लिम, तो उसमें उन्होंने जो है ना एक साइंसी तहकीक के हवाले से लिखा हुआ है कि इंजेक्शन जो है वो लगाने से रोजा टूट जाता है। तो मुफ्ती साहब ने गालबन फरमाया था कि रोजा नहीं टूटता।
تو ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے کہ پھر ہم وہ بھی مفتی ہیں یہ بھی مفتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سوال؟ ہلو, لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. دین کی ہم بات کر رہے تھے کہ دین اسلام ہی ہے, اور اس سے پہلے جو ادیان ہے وہ سب باطل کر دیے گئے ہیں, اور اب کسی کو اس کے لیے کسی کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول جو تعلیم لائے اس کے مجموعے کا نام دین ہی ہے, وہ دین اللہ ہی ہے, اور تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی تعلیم ایک ہی رہی ہے. ہاں شریعتیں جدا ہو سکتی ہیں. وہ اسلام کہلاتا تھا, وہ اسلام ہی کہلائے گا. ہر دور کے لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات اگر مانی تو ان ماننے والوں کو مسلم کہا جائے گا اس دور کے اعتبار سے. ہاں آج وہی مسلم قرار پائے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرے اور آپ کو خاتم النبیین بھی مانے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے اسلام ہی کی تعلیم دی, اور ہر دور میں اپنے وقت کے رسول کو ماننے والے کو اور عمل کرنے والے کو ہم مسلم ہی کہیں گے. اس اعتبار سے شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے ہاں جو نظام زندگی قابل قبول ہے وہ فقط اسلام ہے, جو اللہ کے عطا کردہ قانون پر عمل کرنے کا نام ہے. رہی یہ بات کہ باقی مذاہب, وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہودیت بعد کی پیداوار ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اسلام ہی کی تعلیم دی. عیسائیت بعد کی پیداوار ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام ہی کی تعلیم عطا فرمائی. تو اب اس سب کا مجموعہ اسلام قرار پائے. جو اس کو باقاعدہ اسلام کا نام نہیں دیا گیا تھا, تعلیمات بالکل اسلام کی ہیں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کو حضرت جیسے دین موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, دین موسیٰ, دین عیسیٰ, دین ابراہیم, جیسے میں نے عرض کیا. تعلیم وہی جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ اسلام کی ہی تعلیم تھی, اور ہماری شریعت جب نئی شریعت آئی ہے تو ان تعلیمات کو بعض کو منسوخ کیا, بعض نئی تعلیمات آ گئیں, اور اس کا باقاعدہ نام اسلام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو پچھلے جو ادیان تھے ان کا باقاعدہ نام اسلام نہیں تھا, اسے نبی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا. تعلیمات یہی ہیں, اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہر دور میں رہا کہ اس لوگوں کو مسلمان مطلب یہ کہ مانیں گے جو جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ان ادیان پر جو ادیان حقہ رہے ان پہ چلتے رہے مسلمان ہیں. ٹھیک. اچھا, ہر نبی کے آنے کے بعد ہر شریعت, نئی شریعت آنے, ہر رسول کے آنے کے بعد پرانے رسول کی شریعت منسوخ ہوتی رہی, یا یہ اعجاز صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی جو نئی شریعت آتی ہے وہ بالکلیہ سابقہ شریعت کو ختم نہیں کر دیتی. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض شریعتوں میں جو ایک حکم تھا اگلی شریعت آ کے اس حکم کو بعض احکام کو ختم کر دیتی ہے تو یہ ناسخ بن جاتی ہے, وہ منسوخ ہو جاتے ہیں. بعض احکام جو سابقہ تھے وہی باقی رہتے ہیں لیکن اس میں تغیر و تبدل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک نیا تصور دیا, نماز کا نیا تصور دیا. پہلے دور میں نماز پہلے بھی تھی اب بھی تھی, ادائیگی کے اوقات کے طریقے تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہ ضرور ہوتا رہا کہ ہر نئی آنے والی شریعت سابقہ شریعت میں تھوڑی بہت تبدیلی لے کر آئی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ ہر شریعت سابقہ شریعت کو ختم کر دے. نہیں, میں اس کو یوں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی دین اور اختیار کر لے, دین موسیٰ اختیار کر لے, دین عیسیٰ اختیار کر لے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, شریعت لے کر آئے دین عیسیٰ کے عنوان سے, تو کیا دین موسیٰ وہاں بھی منسوخ کر دیا گیا تھا؟ دیکھیں, جو دین عیسیٰ میں یا شریعت عیسوی کے اندر جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کی قائم رکھی گئیں, اگر کوئی اس پر اب عمل کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر رہا, ہم کہیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہا ہے, حالانکہ بظاہر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ نئی شریعت آنے کے بعد وہ نئی شریعت کی تعلیم کہلائے گی, سابقہ شریعت کی طرف اس کو منسوب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہوتا رہا. اب جیسے نبی کریم تشریف لائے, بہت سے احکام سابقہ شریعتوں کے باقی رہے اور بہت سارے احکام منسوخ کر دیے. اب اگر جو پہلے احکام باقی تھے اس دور میں بھی باقی رکھے گئے, شریعت میں باقی رکھے گئے, اور کوئی اس پہ عمل کرے گا, ہم یہ نہیں کہیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو منسوب کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف کہ یہ اس شریعت پہ عمل کر رہا ہے. صحیح. ناظرین, کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سید فرقان قادری جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. یا ابا الزغراء بالذی
جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك.